دیا وہ اس چینل کے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ میری بیٹی جوان ہو رہی تھی اور اب وہ ہر رات اپنے کمرے کی کنڈی لگا کر سوتی، لیکن جب صبح اٹھتی تو اس کی حالت بہت خراب ہوتی۔ اس سے ٹھیک سے چلا بھی نہیں جاتا، اس کی ٹانگوں میں بہت درد ہوتا اور روز ایسے ہی ہوتا۔ میں بہت حیران ہوتی تھی۔ پھر ایک رات خواب میں میرا فوت شدہ شوہر آیا اور بولا 3 راتیں چھپ کر اپنی بیٹی کے کمرے میں رہنا۔ میں نے ایسے ہی کیا، لیکن اس وقت میری روح تڑپ گئی جب بیٹی نے میرا نام نصرت ہے اور میں ایک جوان بیٹی کی ماں ہوں۔ جیسے جیسے میری بیٹی جوان ہو رہی تھی، وہ ہمیشہ ہی اپنے کمرے میں بند رہ کر پڑھائی کرتی رہتی تھی اور میں اپنی بیٹی کی اس بات سے بہت خوش تھی کہ میری بیٹی پڑھائی میں بہت ذہین تھی۔ وہ ہمیشہ سے ہی اچھے نمبر لاتی تھی۔ میرے شوہر اس دنیا سے جا چکے تھے۔ ایک رات میں نے خواب میں اپنے شوہر کو دیکھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگے کہ 3 دن تم بیٹی کے کمرے میں چھپ جانا اور رات بھر دیکھنا وہ اپنے کمرے میں کیا کرتی ہے۔ میں نے ایسا ہی کیا، لیکن جو آنکھوں کے سامنے آیا اسے دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں اپنے مرے ہوئے شوہر کی بات کو نہیں ٹال سکتی تھی، لیکن میری حیرانگی کی حد جب ہوئی جب رات کے 1 بجے میں اپنی بیٹی کے کمرے میں الماری کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ میری بیٹی نے جو کیا اسے دیکھ کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ میں 30 سال کی تھی جب میں بیوہ ہو گئی تھی اور میری شادی 20 سال کی عمر میں ہی ہو گئی تھی۔ میں اپنے شوہر سے بہت پیار کیا کرتی تھی، اسی لیے کبھی دوسری شادی نہیں کی اور ساری زندگی اپنے شوہر کے نام سے ہی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں ایک 9 سال کی بچی کی ماں تھی جس کی پرورش میں نے خوب دل لگا کر اور پیار سے کی تھی کہ جب مرنے کے بعد میں اپنے شوہر کو منہ دکھاؤں تو ان کو سامنے سے یہ کہہ سکوں کہ میں آپ کی بیٹی کی پرورش بہت اچھے طریقے سے کر آئی ہوں۔ میری بیٹی اب 21 سال کی ہو چکی ہے اور اب آس پاس کے لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ اولاد ایک ہونی چاہیے پر اچھی ہونی چاہیے، جیسے کہ تمہاری بیٹی ہے۔ لوگ میری بیٹی کی بہت تعریف کیا کرتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ میری پرورش کی بھی۔ یہ باتیں سن کر میرا سر فخر سے اونچا ہو جاتا ہے۔ میری بیٹی عائشہ سچ میں بہت ہی اچھی اور انٹیلیجنٹ لڑکی ہے۔ وہ سارا دن پڑھائی کرنے میں ہی بیزی رہتی ہے اور ساری رات بھی وہ پڑھائی کرتی رہتی ہے۔ وہ جب اتنی زیادہ پڑھائی کرتی تو میرے دل میں اس کے لیے ڈر پیدا ہو جاتا تھا۔ پھر مجھے اس راز کا خیال آتا ہے جو میں نے اپنی بیٹی سے چھپا رکھا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس وجہ سے میری اور میری بیٹی کے رشتے کے بیچ کوئی دراڑ پیدا نہ ہو جائے، لیکن میں کیا کروں؟ میں چاہ کر بھی ابھی اسے یہ راز نہیں بتا سکتی تھی، اسی لیے دل کی بات دل میں ہی رکھ کر بیٹھی ہوئی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی کی شادی جلد سے جلد ہو جائے۔ میں اپنی بیٹی کی شادی انٹر کی پڑھائی پوری ہونے تک کر دینا چاہتی ہوں تاکہ وہ اس راز تک نہ پہنچ پائے جو میں نے اس سے چھپایا ہوا ہے۔ لیکن میری بیٹی ابھی آگے اور پڑھنا چاہتی ہے۔ جب بھی میں عائشہ سے شادی کی بات کرتی تو فوراً ہی وہ شادی سے انکار کر دیتی ہے کہ ابھی اسے اور پڑھائی کرنی ہے اور وہ پڑھ لکھ کر کسی قابل بننا چاہتی ہے۔ ایک دن میں شام کا کھانا بنا رہی تھی، تب میرے شوہر کے ایک پرانے دوست کا فون آیا تھا۔ وہ ہمیں اپنی بیٹی کی شادی کی دعوت دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جلد آپ ہمارے گھر اپنی بیٹی کو لے کر آ جانا۔ ہمارا ان سے ملنا جلنا بہت اچھا تھا کیونکہ میرے شوہر کے دوست کی بیوی میری بہت اچھی دوست تھی۔ ہم دونوں ایک ساتھ ہی کالج میں پڑھا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میری اکلوتی بیٹی نمرہ کی شادی ہے، اس لیے ہم آپ کو ہفتہ پہلے ہی اپنے گھر بلانا چاہ رہے ہیں۔ میں اس بات سے بہت خوش ہو گئی تھی۔ میں نے کہا آپ فکر مت کرو، ہم بہت جلد آپ کے گھر پر آئیں گے، کیونکہ نمرہ میرے شوہر کے دوست کی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ میری دوست کی بھی بیٹی تھی۔ دراصل میرے شوہر کا شروع سے ہی ارادہ تھا کہ اسلم بھائی صاحب عائشہ کی شادی اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ کر دیں، کیونکہ وہ میری بیٹی کی عمر کا ہی تھا اور اس کی جاب بھی بہت اچھی لگی ہوئی تھی اور میں شروع سے ہی اسلم بھائی صاحب کے چھوٹے بیٹے کو پسند کرتی تھی۔ وہ دیکھنے میں بھی اچھا تھا۔ اس کی اور عائشہ کی جوڑی ایک ساتھ بہت اچھی لگے گی۔ اسلم بھائی کے 2 ہی بچے تھے۔ بیٹی کی شادی تو اب ہو رہی تھی، اس کے بعد بیٹا تھا۔ میری بیٹی اس گھر میں بہت خوش رہتی۔ میں نے جلدی سے کھانا بنایا اور اٹھ کر عائشہ کے کمرے کی طرف جانے لگی۔ میں نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی کہ عائشہ نے تو اپنا کمرہ اندر سے لاک کیا ہوا تھا۔ میں نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا تو کچھ دیر کے انتظار کے بعد دروازہ کھل گیا تھا۔ میری بیٹی کو پسینہ آ رہا تھا اور وہ بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں کہنے لگی کیا بات ہے عائشہ، تم نے دروازہ اندر سے کیوں بند کیا ہوا تھا اور اتنی دیر سے کیوں کھولا ہے؟ وہ کہنے لگی ماں میں باتھ روم میں نہا رہی تھی۔ میں نے کہا اچھا چھوڑو یہ سب، ادھر آؤ اور میرے پاس آ کر بیٹھ جاؤ۔ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر اسے اپنے ساتھ صوفے پر لے کر بیٹھ گئی۔ میں کہنے لگی
تمہیں پتہ ہے بیٹا، تمہارے انکل کا فون آیا تھا، وہ نمرا کی شادی کے لیے بلا رہے ہیں، تم اپنی تیاری شروع کر دو، 2 دن کے بعد ہی یہاں سے نکل جائیں گے۔ یہ سن کر عائشہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ وہ کہنے لگی، ماں میں نہیں جا سکوں گی۔ مجھے اس کی یہ بات سن کر ایک دم غصہ آ گیا اور میں کہنے لگی، تم کیوں نہیں جاؤ گی؟ کہنے لگی، ماں میرے امتحان شروع ہونے والے ہیں، مجھے اپنے امتحانات کی تیاری کرنی ہے اور میں کسی بھی حال میں اپنی پڑھائی کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ میں کہنے لگی، بیٹا بات کو سمجھا کرو، تم اپنی ساری کتابیں وہاں لے جانا، وہاں جا کر آرام سے پڑھائی کر لینا، اس میں کون سی بڑی بات ہے، مگر شادی پہ جانا بہت ضروری ہے، کیونکہ میں نے تمہارے لیے نمرا کے بھائی نعمان کو پسند کر لیا ہے۔ تم دونوں ایک دوسرے سے ملو گے تو ہی بات آگے بڑھے گی۔ وہ خالی آنکھوں سے مجھے دیکھ کر کہنے لگی، ماں میں شادی کے قابل نہیں رہی ہوں۔ مجھے عائشہ کی یہ بات بہت بری لگی تھی۔ میں غصے میں کہنے لگی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ گھبرا گئی اور کہنے لگی، ماں میں نے آپ سے کتنی بار کہا ہے، میں پڑھ لکھ کر کچھ بننا چاہتی ہوں۔ میں اس کی یہ بات سن کر بس اس کو گھورتی رہ گئی تھی۔ اگلے دن بھی میں نے بہت کوشش کی کہ میری بیٹی شادی میں جانے کے لیے راضی ہو جائے، کیونکہ میں اس کو شادی میں لے کر جانا چاہتی تھی۔ میں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر تم شادی پر نہیں جاؤ گی تو میں بھی نہیں جاؤں گی، لیکن پھر بھی اس نے میری بات نہیں مانی۔ میں پہلے سے ہی اپنی دوست کے گھر جانا چاہتی تھی، لیکن اپنی بیٹی کو منانے کی وجہ سے نہیں جا پائی تھی، جبکہ اب شادی میں صرف 5 دن ہی رہ گئے تھے۔ مجبوراً مجھے اپنی ہی ساری تیاری کرنی پڑی تھی۔ میں اس پرانی دوستی کو بگاڑنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے عائشہ سے کہہ دیا تھا کہ میں پڑوس میں کہہ جاؤں گی کہ وہ 1 ہفتے کے لیے تمہارے ساتھ رہ لے۔ عائشہ کہنے لگی، مجھے کسی پڑوسن کی ضرورت نہیں ہے، میں اکیلی بھی رہ سکتی ہوں۔ اگر انہوں نے میرے کمرے میں سونے کی ضد کی تو میں کیا کروں گی؟ مجھے پڑھائی کرنے میں مسئلہ ہوگا۔ میں غصے سے کہنے لگی، عائشہ تم جانتی ہو کہ تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کی عزت کرنا بھی اور ان کی بات کو ماننا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ پھر تم مجھے بتاؤ کہ تمہارے کمرے میں ایسی کون سی چیز لگی ہوئی ہے جو وہ تمہارے کمرے میں سو نہیں سکتی؟ تمہیں اگر پڑھائی میں کوئی مسئلہ ہوگا تو تم باہر صوفے پر بیٹھ کر پڑھائی کر لینا۔ عائشہ کہنے لگی، ماں آپ تو جانتی ہو میں اپنے کمرے میں اکیلے رہ کر ہی اپنی پڑھائی کرتی ہوں، تب ہی میرا اچھا فوکس میری پڑھائی پر رہتا ہے، اسی لیے میں کسی کی موجودگی میں تنگ ہوتی ہوں۔ میں کہنے لگی، اچھا چلو ٹھیک ہے، پڑوسن میرے کمرے میں سو جایا کرے گی اور تم آرام سے اپنی پڑھائی کر لینا۔ بڑی مشکل سے شادی پر جانے کی تیاری ہوئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اسلم بھائی عائشہ کے بارے میں مجھ سے ضرور پوچھیں گے کہ عائشہ شادی میں کیوں نہیں آئی۔ جیسے ہی میں شادی والے گھر میں پہنچی تو اسلم بھائی صاحب کہنے لگے، ارے بھابھی آپ میری عائشہ بیٹی کو کیوں نہیں لے کر آئیں؟ اور ان کی اس بات میں میری دوست شمائلہ بھی ہاں میں ہاں ملانے لگی۔ میں ڈرتے ڈرتے کہنے لگی، وہ میری بیٹی اپنی پڑھائی کو لے کر بہت سیریس رہتی ہے، اس کے امتحان ہونے والے ہیں، اس لیے وہ نہیں آ سکی۔ کہنے لگی، میرے امتحان ختم ہو جائیں گے تب میں انکل اور آنٹی کے پاس چلی جاؤں گی، بس اسی لیے نہیں آئی، لیکن وہ بعد میں آ جائے گی جب اس کے امتحان ختم ہو جائیں گے۔ اسلم بھائی صاحب کہنے لگے، ارے واہ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اور شمائلہ بھی کہنے لگی، نصرت تم نے اپنی بیٹی کی پرورش بہت اچھی کی ہے۔ پھر اسلم بھائی صاحب میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے، بھابھی شادی والا گھر ہے اور خوشی کا موقع ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی آپ کو ایک خوشخبری سنا دوں۔ خواہش ہے کہ میں اپنے مرے ہوئے دوست کی بیٹی کو اپنے گھر کی بہو بنا لوں، اپنے نعمان کی بیوی کے روپ میں عائشہ کو دیکھ لوں۔ اس بات پر شمائلہ بھی بہت خوش ہو رہی تھی۔ اس نے کہا کہ جیسے ہی نمرا کی شادی کی رسمیں ختم ہو جائیں گی تو میں تمہارے گھر عائشہ کا رشتہ لے کر آؤں گا۔ یہ بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے اسلم بھائی صاحب اور شمائلہ سے کہا کہ تم دونوں نے تو میرے دل کی بات کہہ دی ہے، یہ خبر سن کر تو میں بہت خوش ہوں۔ اسلم بھائی صاحب تو خوش ہو کر آگے بڑھ گئے تھے، لیکن شمائلہ نے مجھے گلے لگا لیا تھا اور کہنے لگی، ہماری دوستی کو اب ہم رشتہ داری میں بدلنا چاہتے ہیں، اس طرح سے ہماری دوستی آگے تک قائم رہے گی۔ نمرا کی شادی میں خوب مزہ آیا تھا، شادی اچھی ہو گئی تھی اور شادی پورے ہونے کے بعد میں اپنے گھر پر واپس آ گئی تھی۔ پڑوسن تو میری بیٹی سے خوش ہو رہی تھی، کہنے لگی، میں نے تمہاری بیٹی جتنی اچھی اور سمجھدار لڑکی کہیں نہیں دیکھی۔ یہ بات سن کر میں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی پڑوسن کا شکریہ کہا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے یہاں میری غیر موجودگی میں میری بیٹی کا خیال رکھا۔ میں نے اس کو کچھ گفٹ بھی دیے اور اس کے بعد وہ اپنے گھر چلی گئی تھی۔ میں نے عائشہ سے کہہ دیا تھا کہ انکل اور آنٹی نے نعمان کے لیے تمہارا ہاتھ مانگ لیا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ تمہاری شادی ان کے بیٹے کے ساتھ ہو جائے۔ عائشہ میری بات سن کر خوش نہیں ہوئی تھی، وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ کر کہنے لگی،
ماں، آپ نے ہمیشہ سے ہی مجھے صرف میرے پاپا کے ایک ہی دوست کے بارے میں بتایا ہے، جبکہ میرے پاپا کے بہت سارے فرینڈز تھے۔ مجھے یاد ہے جب میں چھوٹی تھی تو ہمارے گھر اسلم انکل کے ساتھ ساتھ منور انکل بھی آیا کرتے تھے، لیکن جس دن سے پاپا کی موت ہوئی اس کے بعد سے ہی منور انکل نے ہمارے گھر پر آنا بند کر دیا۔ عائشہ نے میرے زخموں پر نمک چھڑک دیا تھا۔ میں غصے سے کہنے لگی، ہاں، نہیں بتایا میں نے تمہیں منور انکل کے بارے میں۔ تم جانتی ہو کہ تمہارے پاپا نے مجھ سے لو میرج کی تھی۔ تمہارے پاپا کی فیملی والے ہماری شادی کے لیے راضی نہیں تھے، جبکہ تمہارے منور انکل کا ہمارے گھر پر بچپن سے آنا جانا تھا۔ ہماری شادی کے کچھ مہینوں پہلے ہی منور کی بھی شادی ہو گئی تھی۔ تمہارے پاپا کے مرنے کے بعد اس کی بیوی نے میرے گھر میں اتنے زیادہ فساد پھیلائے تھے کہ میرے سسرال والے مجھے گھر سے نکالنا چاہتے تھے، اور میں بے سہارا تھی کیونکہ میرے والدین نہیں تھے۔ میں بے سہارا کہاں جاتی؟ کسی نے میری بات پر یقین بھی نہیں کیا تھا۔ جس طرح سے اس کی بیوی نے میرے سسرال والوں کے کان بھر دیے تھے، وہ لوگ میری بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھے، بلکہ ان لوگوں کو میری کسی بات پر یقین ہی نہیں تھا۔ میں ڈٹ گئی اور کہنے لگی کہ یہ گھر میرے شوہر کا ہے، میں اپنے شوہر کے گھر سے نہیں جاؤں گی۔ انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا تھا، اور پھر آخر کار میں بھی ہمت ہار گئی تھی کیونکہ تم میرے ساتھ تھی۔ جس دن میں گھر سے نکلنے لگی تھی اسی دن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں رہے گا، کیونکہ ان کی بیوی ہی وجہ ہے جو میں بے سہارا ہو گئی تھی۔ اس ٹائم تم 3 سال کی تھی۔ میرے سسرال والوں نے مجھ پر غلط الزام لگائے تھے، پتہ ہے کس کے کہنے پر؟ صرف اور صرف اس کی بیوی کے کہنے پر، جبکہ منور بھائی صاحب بہت اچھے سے یہ بات جانتے تھے کہ میں غلط نہیں ہوں۔ مجھ پر الزام لگائے جا رہے ہیں، وہ بھی ان کی بیوی کے کہنے پر۔ ان کی بیوی نے میرے ساتھ ایسا اس لیے کیا کیونکہ میں بہت خوبصورت تھی، اور جبکہ وہ خوبصورت نہیں تھی، اسی لیے وہ میری خوبصورتی سے جلتی تھی، اور انہوں نے میرے سسرال والوں کو اپنی طرف کر لیا۔ وہ تو اچھا ہوا کہ تمہارے چاچا جی نے تمہارا خیال کرتے ہوئے ہمیں اس گھر میں حصہ دلوا دیا، جن کے پیسوں سے ہم نے یہ گھر خرید لیا۔ تمہارے دادا دادی تو ویسے بھی مطلبی لوگ تھے۔ تمہارے پاپا کی سیلری اچھی تھی، وہ اپنے والدین کو بھر بھر کر پیسے دیا کرتے تھے، تو ہم لوگ ان کے لیے اچھے تھے۔ لیکن جب تمہارے بابا مر گئے تو ان کی بیٹی اور بیوی ان کے لیے بری ہو گئی تھیں۔ تمہارے چاچا چاچی بہت اچھے لوگ ہیں، اسی لیے وہ ہمارے گھر پر آنا جانا رکھتے ہیں، اور مشکل میں انہوں نے ہمارا ساتھ بھی دیا۔ لیکن تمہارے دادا دادی تو منور کی بیوی کے کہنے میں آ گئے تھے، اور انہوں نے اپنے گھر سے ہمیں نکال دیا تھا، کیونکہ منور کی بیوی نے ہمارے گھر میں آگ جو لگا دی تھی۔ تمہارے دادا دادی نے کافی کوشش کی کہ وہ تمہیں اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا تو مجھے دھمکانے لگے، وہ تمہیں مجھ سے زبردستی چھین لیں گے۔ میں ان کی دھمکیوں کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی، اس لیے میں نے پولیس میں ان کے خلاف رپورٹ درج کروا دی۔ پولیس جب تمہارے دادا دادی کے گھر گئی تو تمہارے چاچا نے بات کو سنبھال لیا اور پولیس کو واپس بھیج دیا، کیونکہ وہ سمجھدار تھے، اور اس طرح سے ان کی اور ان کے خاندان کی گاؤں میں بے عزتی ہو سکتی تھی۔ اس لیے انہوں نے اپنے والدین کو بہت سمجھایا کہ وہ ہمیں سکون سے جینے دیں۔ اس کے بعد سے تمہارے دادا دادی نے ہمارا پیچھا چھوڑ دیا تھا، اور ہم سکون بھری زندگی جینے لگے تھے۔ میں اس گھر میں شفٹ ہو گئی تھی، اس دن کے بعد بھی وہ لوگ کبھی کبھی تنگ کرنے کے لیے آ جایا کرتے تھے، لیکن تمہارے چاچا بات کو سنبھال لیتے تھے۔ ان لوگوں نے مجھے تنگ کرنے کی بہت کوشش کی، وہ مجھے ڈراتے دھمکاتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے مجھے عدالت سے تمہاری کسٹڈی لینے کے لیے بھی بلیک میل کر لیا تھا، مگر بڑی مشکل سے اس ٹائم میں تمہارے چاچا نے ساری بات کو سنبھال لیا تھا۔ اگر وہ میرا سہارا نہ بنتے تو آج میں کسی کے گھر میں جھاڑو برتن کر رہے ہوتے۔ میں نے اسی لیے آج تک تمہیں اپنے دادا دادی منور اور اس کی بیوی کے بارے میں نہیں بتایا۔ میں نے ایسا اس لیے نہیں کیا تھا تاکہ تمہارا دل ان کی طرف سے میلا نہ ہو جائے۔ یہ بات سن کر عائشہ کا چہرہ اتر گیا تھا، وہ بہت پریشان ہو گئی تھی، اور میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ مجھے پچھلے دنوں کی پریشانیاں آج بھی یاد آتی تھیں، اور اپنے شوہر کی بھی بہت یاد آتی تھی۔ میری الماری، میرے شوہر کے خط اور ان کے ساتھ میری فوٹو، یہ ساری نشانیاں میرے پاس آج بھی رکھی ہوئی تھیں۔ میں ایک ایک چیز کو دیکھ کر روتی جا رہی تھی۔ میں اپنے شوہر کے خط پڑھ کر روتی تو کبھی ان کو چومنے لگتی تھی۔ میں ہر چیز بڑے دھیان سے دیکھ رہی تھی، تبھی اچانک میری نظر ان کی ڈائری پر پڑی۔
ان میں سے ایک ڈائری غائب تھی جو میرے شوہر کی تھی، اور میرے شوہر کو ڈائری لکھنے کا بڑا شوق تھا۔ وہ بلیک کور والی ڈائری پتہ نہیں کہاں چلی گئی تھی۔ میں اندر ہی اندر بہت ڈر رہی تھی، اور میں نے ساری الماری میں اس ڈائری کو ڈھونڈ لیا تھا، یہاں تک کہ اپنے کمرے کی پوری تلاشی لے لی تھی، لیکن وہ ڈائری مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں وہ ڈائری عائشہ کے ہاتھ تو نہیں لگ گئی، کیونکہ اس ڈائری میں عائشہ کی زندگی کا سب سے بڑا راز لکھا ہوا تھا۔ میری بیٹی کالج بھی جاتی تھی، اور وہاں سے آ کر بھی وہ سارا دن پڑھائی کیا کرتی تھی، میری ہر بات مانتی تھی، مگر پچھلے 15 دن سے میری بیٹی بہت پریشان لگ رہی تھی اور بہت ہی عجیب و غریب حرکت کرنے لگی تھی۔ اس نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا، بس ہمیشہ چڑچڑی رہنے لگی تھی۔ وہ میری بات بھی نہیں مانتی تھی۔ میں اس کی وجہ سے بہت پریشان رہنے لگی تھی، اس لیے میں نے سوچا کسی ٹائم میں اس کے کمرے کی تلاشی لوں گی۔ میں یہ ساری باتیں رات بھر سوچتی رہی تھی، اسی طرح سے سوچتے سوچتے سو گئی تھی۔ میں بہت گہری نیند میں تھی جب مجھے خواب میں میرے شوہر ملنے آئے تھے۔ وہ کہنے لگے، نصرت، تم 3 دن میری بیٹی کے کمرے میں چھپ کر اسے دیکھنا کہ وہ کیا کرتی ہے۔ جب میری آنکھ کھلی تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ آخر یہ کیسا خواب تھا۔ اس خواب نے تو مجھے چونکا کر رکھ دیا تھا۔ میرے شوہر بہت سالوں بعد میرے خواب میں آئے تھے، اور خواب بھی کتنا عجیب سا تھا۔ مجھے ایک دم صحیح فکر ہونے لگی تھی کہ کہیں میری بیٹی کسی مصیبت میں تو نہیں، اسی لیے میں جلدی سے اٹھ کر اپنی بیٹی کے کمرے کی طرف جانے لگی تھی۔ دروازہ کھولنے کے لیے جیسے ہی میں نے ہاتھ آگے بڑھایا تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی کہ رات کے اس ٹائم پر میری بیٹی کا کمرہ اندر سے لاک تھا۔ نہ جانے وہ اس طرح کی عجیب حرکتیں کیوں کرنے لگی تھی۔ اس سے پہلے تو کبھی اس نے کمرے کو لاک نہیں لگایا تھا۔ صبح ہوئی تو میں عائشہ سے کہنے لگی، تم نے رات میں اپنے کمرے کے دروازے کو لاک کیوں کیا تھا؟ میری بات سن کر وہ مجھے گھبراتے ہوئے کہنے لگی، ماں، آپ کیا رات بھر میری جاسوسی کرتی رہتی ہو؟ میں نے بات کو مذاق میں ٹالنے کی کوشش کی، اس لیے میں ہنس کر کہنے لگی، نہیں بیٹی، وہ تو بس رات کو مجھے ڈر لگ رہا تھا، اس لیے میں تمہارے پاس آ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، مجھے پتا نہیں کہ آپ کو رات میں ڈر لگ رہا تھا یا نہیں، مگر اب مجھے آپ سے بہت ڈر لگنے لگا ہے۔ میں ہنس دی تھی۔ خیر، میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنے مرے ہوئے شوہر کی بات کو نہیں ٹال سکتی۔ اسی رات میں اپنی بیٹی کے کمرے میں جا کر اس کی الماری کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ میری بیٹی جیسے ہی کمرے میں آئی تو وہ اپنی کتابیں کھول کر پڑھائی کرنے کے لیے بیٹھ گئی تھی، جبکہ میں الماری کے پیچھے سے کھڑے ہو کر چھپ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ ساری رات میری بیٹی پڑھائی کرتی رہی تھی۔ صبح کے 4 بجے اس نے اپنی کتابوں کو بند کیا اور وہ اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئی تھی اور سو گئی تھی، جبکہ میری بیٹی صبح کے 8 بجے کالج جاتی تھی، اس لیے صرف کچھ گھنٹے ہی سوتی تھی۔ لیکن ساری رات ایسا کچھ نہیں ہوا تھا جو مجھے چونکا دیتا۔ صبح جب میری بیٹی 8 بجے اپنے کالج کے لیے اٹھی اور نہانے کے لیے باتھ روم میں چلی گئی، تب میں جلدی سے بھاگی اور اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ ساری رات کھڑے رہنے کی وجہ سے میرے پیروں میں بری طرح سے درد تھا اور میرا جسم بھی ٹوٹ رہا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ میں ایک چھوٹے بچے کی طرح ایک خواب کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہوں۔ میں نے سوچا کہ کل رات میں اپنے خواب کی وجہ سے زیادہ ہی گھبرا گئی تھی، اسی لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں رات کے ٹائم کمرے میں نہیں جاؤں گی۔ لیکن جیسے ہی رات ہوئی اور میں اپنے کمرے میں لیٹی تھی، تب ہی میرے کانوں میں بار بار اپنے شوہر کی آواز سنائی دیتی رہی تھی، جیسے وہ مجھ سے کہہ رہے ہوں کہ عائشہ کے کمرے میں چلی جاؤ۔ میں اپنے فیصلے پر زیادہ دیر تو نہیں ٹھہر سکی تھی، اس لیے میں رات ہوتے ہی ایک بار پھر سے اپنی بیٹی کے کمرے میں جا کر اس کی الماری کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ آج تو میری ٹانگوں میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا، مگر میں برداشت کرتی رہی اور کھڑی رہی۔ میں نے تو کبھی اپنے شوہر کی بات کو نہیں ٹالا تھا جب وہ زندہ تھے اور مجھ سے بہت پیار کیا کرتے تھے۔ آج میں کیسے ان کی بات کو ٹال سکتی تھی؟ ساری رات میں اسی طرح سے الماری کے پیچھے کھڑی رہی تھی اور میری بیٹی پڑھائی کر رہی تھی، ایک کے بعد ایک کتاب کو پڑھ رہی تھی۔ اسی طرح سے دوسری رات بھی گزر چکی تھی۔ میں صبح پھر اپنے کمرے میں آ کر سوچنے لگی کہ شاید یہ خواب مجھے اس لیے آیا ہو کہ میں روز اپنے شوہر کی یادوں میں کھوئی رہتی ہوں اور ان کی فوٹو کو بار بار دیکھتی ہوں، اسی لیے میرے شوہر کی یادیں میرے دماغ پر سوار ہو گئیں۔ شاید اس خواب کی کوئی حقیقت ہی نہ ہو۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں خواب کی وجہ سے اپنی بیٹی پر شک نہیں کروں گی۔ میں نے تھوڑا سا آرام کیا اور اٹھ کر ناشتہ بنانے کے لیے کچن میں چلی گئی تھی۔ ناشتہ بنا کر میں نے سوچا چلو عائشہ کے لیے بھی ناشتہ بنا دیتی ہوں۔ میں جیسے ہی اس کے کمرے میں اسے ناشتہ دینے کے لیے گئی، میں اپنی بیٹی کے کمرے کے دروازے تک ہی پہنچی تھی، تب بھی اس کے کمرے سے آتی ہوئی آواز میرے کانوں میں پڑی تھی۔ وہ رو رہی تھی اور میں گھبرا گئی کہ نہ جانے میری بیٹی کو کیا ہو گیا اور وہ اس طرح سے کیوں رو رہی ہے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے آج تمہاری بہت یاد آئی ہے، جلدی سے تم میرے پاس آ جاؤ، میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتی۔
یہ بات سن کر تو میں دنگ رہ گئی تھی۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو یہ دیکھ کر پھر سے حیران رہ گئی تھی کہ کمرے کا دروازہ تو اندر سے لاک تھا۔ میں نے دروازے کو زور زور سے بجانا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد عائشہ نے دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ کہنے لگی، ماں آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ اس طرح سے میرے کمرے کا دروازہ کیوں پیٹ رہی ہو؟ میں دروازہ کھولنے کے لیے آنے ہی والی تھی، لیکن آپ تو دروازے کو بری طرح سے پیٹ رہی ہو، جیسے کوئی قیامت آ گئی ہو۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ اس سے پوچھ لوں کہ یہ کس کے ساتھ باتیں کر رہی تھی، مگر جب اس کے ہاتھ میں نے اس کے باپ کی فوٹو دیکھی تو میں سب کچھ سمجھ گئی تھی۔ وہ شاید اپنے پاپا کی یاد میں کھوئی ہوئی تھی اور اپنے پاپا کو مس کر رہی تھی، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ میں نے عائشہ سے کہا، یہ رہا تمہارا ناشتہ، تم اپنے کمرے میں ہی کر لو۔ میں تمہارے لیے ناشتہ لے کر آئی تھی، اور میں نے ناشتے کی ٹرے عائشہ کے ہاتھ میں دے دی۔ اس نے بنا کچھ کہے ہی فوٹو کو سائڈ پر رکھ دیا اور ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھ گئی تھی۔ میں بڑی پریشان ہو گئی تھی اور بری طرح سے الجھ گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ چلو آج آخری رات ہے، آج بھی میں جا کر عائشہ کے کمرے میں الماری کے پیچھے چھپ جاؤں گی، آج اور اس کے کمرے میں چھپ کر دیکھ لیتی ہوں۔ پھر سے رات ہوئی تو میں اپنی بیٹی کے کمرے میں جا کر الماری کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ میری بیٹی روز کی طرح ہی کرسی پر بیٹھ کر ٹیبل پر اپنی رکھی ہوئی کتابوں کو کھول کر پڑھنے لگی تھی اور اپنی پڑھائی میں اتنی بیزی ہو گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک عائشہ کے کمرے کی کھڑکی پر دستک ہونے لگی تھی۔ میں حیران رہ گئی تھی کہ اتنی رات کو اور اس ٹائم پر آخر کھڑکی سے کون آ سکتا ہے۔ عائشہ نے جلدی سے اپنی کتابوں کو بند کیا اور کھڑکی کی طرف جانے لگی اور اس نے کھڑکی کو کھول دیا۔ مجھے کسی کے کودنے کی آواز سنائی دی تھی۔ میرا دل بہت زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ عائشہ رونے لگی تھی اور کہنے لگی، آپ اتنے دنوں سے کیوں نہیں آئے ہو؟ جانتے ہو نا میں آپ سے کتنا پیار کرتی ہوں۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اگر میں آج آپ کو فون نہیں کرتی تو شاید آپ آج بھی یہاں پر نہیں آتے۔ میں تو آپ کو ایک بات بتانا ہی بھول گئی۔ صبح جب آپ سے میری فون پر بات ہوئی تھی تو اچانک ہی ماں آ گئی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ ماں نے ضرور ہماری باتیں سن لی ہوں گی، اسی لیے میں نے جلدی سے اپنے ہاتھ میں پاپا کی فوٹو پکڑ لی تھی۔ ایسا اس لیے کیا تاکہ ماں یہ سمجھے کہ میں اپنے پاپا کی فوٹو سے باتیں کر رہی تھی، اور یہ دیکھ کر میں بہت شرمندہ ہو گئی تھی۔ مجھے اپنی بیٹی کی باتوں پر حیرانی ہو رہی تھی۔ تب ہی مجھے ایک لڑکی کی ہنسنے کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا کہ تم آج بال بال بچ گئی ہو۔ میں نے تم سے کتنی بار کہا ہے کہ تم میرے ساتھ چلو، تم میرے ساتھ بھی نہیں جاتی ہو اور ہمیشہ مجھے یاد کر کے روتی بھی رہتی ہو۔ اس سے زیادہ اور کچھ سننے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ میں کافی دیر سے ان دونوں کی ایسی بے تکی باتوں کو سن رہی تھی، اسی لیے میں جلدی سے الماری کے پیچھے سے نکل آئی تھی اور ان دونوں کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ ان دونوں کی نظر جیسے ہی مجھ پر پڑی تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں اور وہ اپنی پھٹی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ عائشہ آگے بڑھ کر کہنے لگی، ماں آپ نے یہ کیسی حرکت کی ہے؟ آپ یہاں کیا کر رہی ہو؟ آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ اتنی گھناؤنی حرکت کیسے کر سکتی ہو؟ مجھے اپنی بیٹی پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ عائشہ شرمندہ ہونے کی بجائے الٹا مجھ پر ہی چڑھ کر دوڑ رہی تھی۔ تبھی میں چلا کر کہنے لگی، بند کرو اپنی بکواس، اگر میرے سامنے زیادہ بولنے کی کوشش کی تو زبان کو کھینچ لوں گی۔ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم گھر میں اس لڑکے کو بلا رہی ہو۔ کون ہے یہ لڑکا؟ تمہیں شرم نہیں آتی اپنی ماں سے جھوٹ بولتے ہوئے اور اپنے پاپا کی عزت کو خاک میں ملاتے ہوئے؟ میں تو کبھی مر کر بھی یہ نہیں سوچ سکتی تھی کہ تم اتنی غلط نکلو گی، فون پر رو رو کر اپنے عاشق کو گھر بلاؤ گی، اور اس لڑکی کو تو دیکھو، بے غیرت، یہاں سے بھاگ بھی نہیں رہا، آنکھ سے آنکھ ملا کر کھڑا ہوا ہے۔ یہ یہی سوچ رہا ہوگا کہ بے سہارا اور بوڑھی عورت ہمارا کیا بگاڑ لے گی۔ عائشہ کہنے لگی، ماں یہ میرا عاشق نہیں بلکہ یہ میرا شوہر ہے، ہم دونوں نے ایک دوسرے سے شادی کر لی ہے۔ یہ بات سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی کہ آخر میری بیٹی یہ سب کچھ کیا کہہ رہی تھی۔ میں نے کہا، بے غیرت لڑکی، تمہیں یہ سب کچھ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کون ہے یہ لڑکا؟ کیسے جانتی ہو تم اس کو؟ یہ سن کر عائشہ رونے لگی اور بتانے لگی کہ ہاں ماں، میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ میرا شوہر ہے۔ اس کے بارے میں مجھے اپنے پاپا کی ڈائری سے پتہ چلا تھا، اور اسی ڈائری پر اس کے گھر کا ایڈریس بھی لکھا ہوا تھا۔ اس کا نام اویس ہے۔ پاپا کی ڈائری میں اویس کے بارے میں سارا کچھ لکھا ہوا تھا، اور اب میں سب کچھ جان چکی ہوں۔ ہم دونوں بہت چھوٹے تھے اور ہم دونوں بچپن کے دوست تھے، ہم دونوں ایک ساتھ کھیلتے تھے۔ پاپا نے میرا اور اویس کا رشتہ پکا کر دیا تھا۔ یہ منور انکل کا بیٹا ہے۔ ڈائری میں لکھا تھا کہ میری خواہش ہے کہ میری بیٹی کی شادی میرے دوست کے بیٹے اویس کے ساتھ ہو جائے، اور میری بیٹی کے
پیدا ہونے کے بعد میں نے اپنے دوست سے وعدہ کیا تھا کہ میری بیٹی جوان ہونے کے بعد تمہارے بیٹے کی بیوی بنے گی اور تمہارے گھر کی بہو بن کر جائے گی، اور اس میں میرے لیے بھی کچھ لکھا گیا تھا۔ پاپا نے لکھا تھا کہ عائشہ، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو جوان ہونے کے بعد تم کسی اور کو پسند نہیں کرنا۔ جس لڑکے کو میں نے تمہارے لیے چنا ہے تم اس سے ہی شادی کرنا۔ آپ کو ذرا شرم نہیں آئی کہ آپ نے مجھ سے میرے پاپا کے وعدے کے بارے میں چھپا کر رکھا؟ آپ نے میرے دادا دادی کو تو مجھ سے چھپا کر رکھا تھا۔ میں صرف اپنے چاچا چاچی کو ہی جانتی تھی اور یہ سوچتی تھی کہ میرے دادا دادی دنیا میں ہی نہیں، لیکن جب اس دن آپ نے مجھے دادا دادی کے بارے میں ساری بات بتائی تو میں سمجھ گئی تھی کہ اسی لیے میری ماں نے مجھے دادا دادی کے بارے میں نہیں بتایا، کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ بہت غلط کیا تھا۔ اور آپ نے منور انکل کی بیوی کے بارے میں بھی بتا دیا تھا کہ انہوں نے آپ کے ساتھ بہت برا کیا تھا، لیکن آپ نے ایک بار بھی انکل کے بیٹے اویس کا ذکر تک مجھ سے نہیں کیا، جبکہ آپ میری شادی اسلم انکل کے بیٹے نعمان کے ساتھ کروانا چاہتی تھیں۔ آپ نے ایسا اسی لیے کیا کہیں مجھے کچھ یاد نہ آ جائے کہ اویس میرے بچپن کا دوست ہے۔ اویس کی امی نے آپ کے ساتھ جیسا بھی کیا لیکن وہ پرانی بات تھی۔ میرے پاپا تو میرا رشتہ اس کے ساتھ پکا کر کے گئے تھے اور اس کے پاپا سے وعدہ کر کے گئے تھے، اسی لیے میں اپنے پاپا کے کیے ہوئے وعدے کو نہیں توڑ سکتی تھی۔ آپ کی الماری سے مجھے میرے پاپا کے خط پڑے ہوئے ملے تھے اور انہی کے ساتھ ساتھ میرے پاپا کی ڈائری بھی رکھی ہوئی تھی۔ میں ان ڈائری میں سے ایک ڈائری کو اپنے پاس لے کر آ گئی تھی اور میں نے جب ڈائری کو پڑھا تو اس میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی تھیں۔ اسی میں اویس کا ایڈریس بھی لکھا ہوا تھا، اسی لیے میں کالج کے بہانے سے ملنے کے لیے چلی گئی تھی اور اس کو ساری بات بتا دی تھی۔ خوش قسمتی سے مجھے وہ لڑکا مل گیا تھا جسے میرے پاپا میرے لیے چن کر گئے تھے، اور ماں دیکھیے اب ہم دونوں ایک ہیں۔ عائشہ کی باتیں سن کر میں رونے لگی تھی اور کہنے لگی، بیٹی انہوں نے میرے ساتھ بہت غلط کیا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تمہاری شادی اگر اس گھر میں ہو جائے تو وہ عورت تمہارا جینا دشوار کر دے، کیونکہ جس عورت نے مجھے بھی نہیں چھوڑا تو پھر وہ تمہارا کیا حال کرتی، اور اسی عورت کی وجہ سے میرے ساس سسر نے بھی مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر اپنے شوہر کے اس وعدے کی لاج رکھتے ہوئے تمہاری شادی اویس سے کروا دی تو اس کی ماں ساری زندگی تمہیں تانے دے گی اور پریشان کرے گی اور کبھی تمہیں سکھی نہیں جینے دے گی، اور اگر میری بیٹی اپنی زندگی میں خوش نہیں رہتی تو میں جیتے جی مر جاتی۔ مجھے پتا تھا کہ جس عورت نے مجھے میرے سسرال میں نہیں ٹکنے دیا ہے وہ عورت اپنے گھر میں اس کی بیٹی کے ساتھ کیا کرے گی۔ میری باتیں سن کر عائشہ رونے لگی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، ماں مجھے پتا تھا کہ آپ کے پاس یہ سب کچھ کرنے سے پہلے کوئی وجہ رہی ہوگی، کیونکہ میں نے اپنی زندگی کے اتنے سالوں میں آپ میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ مجھے وجہ معلوم ہو چکی ہے، لیکن ماں میں اپنے پاپا کے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنا چاہتی تھی۔ تبھی میرا داماد اویس آگے بڑھا اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، آنٹی ٹائم بہت آگے بڑھ چکا ہے، اب حالات پہلے جیسے نہیں رہے، سب لوگ اچھے ہو چکے ہیں، اور میں آپ کو بتا دوں کہ ماں کی طبیعت تو اتنی زیادہ خراب رہنے لگی ہے کہ وہ اپنے بستر سے کھڑی ہی نہیں ہوتی۔ شاید انہوں نے جو آپ کے ساتھ کیا اللہ نے ان کو ان کے کیے کی سزا دی ہے۔ ماں کو کینسر ہو گیا ہے جس کی وجہ سے وہ نہ تو بول سکتی ہیں اور نہ ہی ہل سکتی ہیں۔ ڈاکٹر نے کچھ دنوں کا ٹائم دیا ہے۔ ماں کی حالت بہت زیادہ سیریس ہے، آپ میرے ساتھ چلو اور ماں کو ان کی غلطی کے لیے معاف کر دو، شاید ان کی زندگی کے جو پل رہ گئے ہیں وہ ان کو سکون سے جی سکیں۔ میری بیٹی اویس کے ساتھ شادی تو کر چکی تھی، اب میرے پاس انکار کرنے کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہی تھی۔ میں اویس اور عائشہ کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی تھی۔ میں وہاں پر گئی تو اویس کی ماں بہت بری حالت میں بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے اسے دیکھ کر بہت ترس آ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ کچھ بول نہیں سکتی تھی، لیکن اس کی آنکھوں سے مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ سے معافی مانگ رہی ہو۔ میں نے اس کے قریب جا کر کہا کہ میں نے تمہیں معاف کیا، اب ہمارے بچے شادی کر چکے ہیں، ان کو دعا دو۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے اور وہ رو رہی تھی۔ منور بھائی صاحب بھی مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے اور انہوں نے بتایا کہ بھابھی جب سے اس کی طبیعت خراب ہونی شروع ہوئی تھی وہ تبھی سمجھ گئی تھی کہ اس نے آپ کے ساتھ غلط کیا تھا، اللہ اس کو اسی چیز کی سزا دے رہا ہے۔ وہ آپ سے معافی مانگنا چاہتی تھی لیکن اس کی کبھی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ آپ سے معافی مانگے، اسی لیے اس نے کہا کہ جب میں ٹھیک ہو جاؤں گی تو میں خود نصرت کے گھر جا کر اس سے معافی مانگوں گی، لیکن اس کی حالت تو ٹھیک ہونے کی بجائے دن بہ دن خراب ہوتی چلی گئی تھی اور وہ آپ سے معافی نہیں مانگ سکی۔ جب ایک دن ہمارے گھر عائشہ آئی اور اس نے سب کچھ بتایا تو میں نے خود ان دونوں بچوں کی شادی کروا دی، اور ہم نے آپ کو اسی لیے نہیں بتایا کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ آپ کبھی بھی ان بچوں کی شادی کے لیے تیار نہیں ہوں گی۔
کیونکہ آپ کے ساتھ بہت برا کیا گیا تھا اور میں اپنے دوست کے وعدے کو بھی پورا کرنا چاہتا تھا۔ منور بھائی صاحب میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، بھابی میں اپنی بیوی کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں، میری بیوی کو معاف کر دو اور ساتھ ساتھ میرے بچوں کو بھی جنہوں نے آپ سے چھپ کر شادی کی۔ میری بیٹی خوش تھی، یہی میرے لیے بہت تھا۔ میں نے بھائی صاحب سے کہا، اب جو ہوا سو ہوا، آپ کو شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ یہ کہہ کر میں اپنے گھر آ گئی تھی، لیکن اگلے دن جو خبر آئی تھی اس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ عائشہ نے بتایا کہ اس کی ساس کی موت ہو گئی۔ اس کی موت پر مجھے بہت افسوس ہوا۔ اب میری بیٹی اپنے سسرال میں رہ رہی ہے اور بہت خوش ہے۔ اسی طرح سے میرے شوہر کا خواب بھی پورا ہو گیا تھا اور اس نے جو کیا تھا اس کی سزا اس کو بھی مل گئی تھی۔